سرفراز خان نے جیسے بیٹنگ کی، جیسے پہلے ٹیسٹ میچ میں، جیسے آج سعود نے کی ہے، جیسے راچن رویندرا نے کی ہے، جیسے ٹام لیتھم کر رہے ہیں، تو ایگزامپلز آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو پلیئرز کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو پلیئرز اس وقت بھی موجود ہیں، ان کو تو کسی کو اور کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ایٹ ٹائم نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی اپنی اتنی زیادہ پرفارمنسز ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں. مطلب وراٹ کوہلی کی بڑی پرفارمنسز ہیں، روہت شرما کی بڑی پرفارمنسز ہیں، بالکل ایسے ہی. ایون ان کے لوور آرڈر میں اگر آپ آ جاتے ہیں، وہاں پر جڈیجا اور اشون کی بڑی پرفارمنسز ہیں. تو ان کو تو صرف اپنی کسی ایک اننگز ہوا میں نے وہاں پر ایسے کھیلا تھا، میں یہاں بھی کھیل سکتا ہوں. تو آپ کو کوئی چیز ڈرائیو کر جاتی ہے کسی بھی جگہ پر آ کر، اور آپ اس کو ریپیٹ کر جاتے ہیں. تو اگر تو پرفارمنسز ریپیٹ کر جاتے ہیں تو پھر تو حیران ہو جائیں گے نیوزی لینڈ والے. اور اگر نہیں کر پاتے ہیں تو پھر یہ ایک دھچکا ضرور ہوگا کہ انڈیا اپنے میدانوں پر سیریز ہار رہا ہے. 36 سال بعد ٹیسٹ میچ ہارے، اور پتہ نہیں کتنے برس پہلے نیوزی لینڈ نے سیریز جیتی ہوگی. اب تو اعداد و شمار اب تک لگ رہے ہوں گے، شیئر ہو رہے ہوں گے ٹویٹ کے اتنے سال ہو گئے ہیں نیوزی لینڈ کو سیریز جیتے ہوئے. سو کیپیبلٹی تو ہے کہ اتنے کیپیبل تو ہیں وہ کہ وہ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مشکل ہے. اس میں مشکل بہت ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے کہ وہ آسانی سے اس کو ہدف کو حاصل کریں. یہ بہت مشکل ہے. اور جب آپ پھنسے ہوتے ہیں نا اتنا لمبا، اس میں پھر تو 200-250 کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو 200-250 نہ ہو رہا ہو تو 400 اگر آپ کو کرنا پڑ جائے تو وہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہے لیکن صلاحیت موجود ہے. اگر کلک کر جاتی ہیں چیزیں، ایک دو پارٹنرشپ جیسے پاکستان کی لگی ہے نا، پاکستان کے لیے بھی ایک وقت میں لگ رہا تھا شاید پاکستان 200-225 پر آؤٹ ہو جائے گا، لیکن پاکستان کی پارٹنرشپ لگ گئی. سعود کی اور عامر جمال کی لگ گئی، سعود کی نعمان کی لگ گئی، سعود کی ساجد کے ساتھ لگ گئی. تو یہ جو پارٹنرشپس ہیں، یہ ٹیسٹ میچ میں T20 کرکٹ میں یا ون ڈے کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ کو میچ میں واپس لے کر آتی ہیں. اور اگر پاکستان ان کی طرف سے پارٹنرشپ لگ جاتی ہیں تو میچ میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی. حفیظ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش کے میچ کے بعد جو ہے نا وہ انڈیا تھوڑا سا تیز کھیلنے کی کوشش میں بھی ہے، وہ بھی چیز کہیں نہ کہیں پرابلم پیش کر رہی ہے؟ نہیں، بنگلہ دیش کے خلاف جو انہوں نے تیز کھیلا تھا وہ اس ٹیسٹ میچ کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ اس کی ضرورت تھی کہ وقت کم تھا اور انہوں نے اس کو پلان کیا تھا. وہ تو سارے کے سارے ایک ہی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلے نا، بالکل ایسے ہی، لگ بھگ 8.5 رن فی اوور کے حساب سے اسکور کیے. تو وہ تو اس ٹیسٹ میچ کی ریکوائرمنٹ تھی، ٹھیک ہے، وہ اس کی ضرورت کے مطابق انہوں نے پلان کیا تھا ہم نے اس ٹیسٹ میچ کا نتیجہ نکالنا، اور اس نے وہاں پر انہوں نے اس ٹیسٹ میچ کا نتیجہ نکالا اور اسے پوائنٹس حاصل کیے. اب یہاں پر حالات مختلف ہیں، بالنگ مختلف ہے. دونوں نیوزی لینڈ کا کلچر، بنگلہ دیش کا کلچر مختلف ہے، ان کی فزیکل فٹنس، مینٹل ٹفنس، دونوں چیزیں مختلف ہیں. سکلز کا بھی فرق ہے. سو یہ آپ کی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کر لیں، لیکن جب آپ 150 میں دیکھیں نا 46 پہ آؤٹ ہو گئے، اس کے بعد بھی رنز کیے. 46 پر آؤٹ ہونے کے بعد 350 کے لگ بھگ کا خسارہ تھا، اس کو اتار کے رنز آن بورڈ کیے، جو کہ ایک مشکل کام تھا، کیونکہ بہت ساری ٹیمیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ 350 رنز کی لیڈ کو جب فالو کر رہی ہوتی ہیں تو اننگز ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس سے وہ نکلے ہیں. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ان میں ایبلٹی ہے، صلاحیت موجود ہے. تو کیا وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، بر وقت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا. لیکن مشکل ضرور ہے بہرحال، لیکن مشکل اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ کی نہ جائے. مشکلیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان کو آسان کیا جائے. بالکل صحیح بات ہے. امید کرتے ہیں کہ بہتر صورتحال ہو، انڈیا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ میچ میں واپس آ سکے، کیونکہ جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ کیپیبلٹی تو ہے، ابیلٹی تو ہے انڈیا کے پلیئرز کے اندر کہ وہ واپس آ سکتے ہیں. یہی جیسوال اگر سکور کرنا شروع کرتے ہیں، ابھی پارٹنرشپ لگ جاتی ہے، کوئی روہت شرما سکور کرنے لگ جاتے ہیں، وراٹ کر دیتے ہیں، تو صورتحال جو ہے وہ خاصی مختلف ہو سکتی ہے. لیکن نیوزی لینڈ کو اس وقت جو ہے وہ آل آؤٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے رنز بڑھتے جا رہے ہیں. آج کے دن میں وکٹس نکال لینا بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز ابھی تک میرے خیال سے ابھی اینڈ تو نہیں ہوا، دن جو ہے دن کا اختتام نہیں ہوا انڈیا کی جانب سے، لیکن اگر وکٹس جو ہے وہ سب گر جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد صورتحال بہتر ہو سکتی ہے کل کے دن میں. حافظ صاحب، ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ایک ایک دن کے اندر جو ہے وہ ایک ایک ٹیم، فار ایگزامپل کل کا دن تھا تو کل ہی پہلے دن میں ہی بیٹنگ شروع ہو چکی تھی پاکستان کی جانب سے، اور دوسرا دن تھا تو آج جب نیوزی لینڈ جو ہے آل آؤٹ کر چکا ہے پاکستان کو، تو یہ تقریباً 4 دن کا میچ جو ہے وہ ویسے دیکھنے کو تو لگ رہا ہے کہ 4 دن کے اندر ٹیسٹ میچ جو ہے پاکستان اور انگلینڈ کا مکمل ہو جائے گا. انڈیا نیوزی لینڈ کا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. تو حافظ صاحب، پاکستان انگلینڈ کے اندر جس طرح سے بھی آپ نے اظہار کیا کہ خاصی امید ہے کہ پاکستان جو ہے یہ میچ جیتنے کی طرف جا سکتا ہے اور پھر سیریز جو ہے وہ ون کریں گے. ایمرجنگ ایشیا کپ کی بات کرتے ہیں حافظ صاحب، وہاں پر بھی خاصے ہم نے دیکھے ہیں کہ لوگ موجود ہے، سیمی فائنل بھی ہونے والا ہے. کیا حافظ صاحب امید ہے آپ کو، کیا ایکسپیکٹ کریں؟ سیمی فائنل تو پاکستان ہارنے والا ہے. ایمرجنگ ایشیا کپ کا سیمی فائنل پاکستان ہارنے والا ہے. میرا 35-40 یا 40-50 رنز رہ گئے ہیں اور ابھی ان کی ایک وکٹ گری ہے سری لنکا کی. تو یہ جو پاکستان کے کپتان صاحب ہیں، ان سے
پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان آپ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں پہ. اور یہ پاکستان کے لیے بڑا افسوسناک ہوگا کہ پاکستان اتنے اپنے ٹاپ کرکٹرز کے ساتھ یہ کھیلے ایشیا کپ ایمرجنگ کا ایشیا کپ, ہاں, اور پاکستان اس میں بھی پرفارم نہ کر پائے. یہ پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا, اور پاکستان کرکٹ کے فیصلہ سازوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جس طریقے سے پلان کر رہے ہیں پاکستان کے T20 کرکٹ کے فیوچر کو, کیا وہ واقعی ان بیسکس کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. تو اگر تو پاکستان ان بیسکس پر کام نہیں کر رہا ہے, اس بنیاد پر کام نہیں کر رہا ہے کہ جو آپ کی کرکٹ کو تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی. ابھی تک کا جو کھیل ہوا ہے اس میں سری لنکا کی برتری ہے, میرا خیال ہے 90 یا 100 رنز کے قریب ہو چکے ہوئے ہیں. اس وقت بھی سری لنکا جب 135 36 کا انہوں نے ٹارگٹ چیز کرنا ہے, ایک ہی وکٹ پاکستان کو ملی ہے. تو پاکستان کے لیے بڑا مشکل ایک تکلیف دہ صورتحال ہوگی کہ اس میں حیدر علی بھی تھے, انٹرنیشنل کرکٹر ہیں, محمد حارث بھی تھے, شاہ نواز دھانی بھی اس ٹیم کا حصہ تھے, اس کے علاوہ 4-5 ایسے کھلاڑی تھے نہیں جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, وہ 4-5 کرکٹر ایسے تھے جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں. تو انٹرنیشنل کرکٹر کا جن کا تجربہ ہو اور وہ بھی پرفارم نہ کر پائیں. روہیل نذیر بھی تھے, وہ پاکستان اے کی سطح پر خاصی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے, پاکستان شاہینز کی انہوں نے کپتانی کی ہوئی ہے. تو ان تمام کرکٹرز کی موجودگی میں اگر آپ سیمی فائنل ہار جاتے ہیں تو پھر یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کے لیے. اس کو بڑا سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کی لیڈرشپ جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کیسے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. کیا واقعی جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک بدقسمتی نہیں ہے, یہ اس کو کہا جا سکتا, یہ غلط فیصلے اس میں ہو سکتے ہیں. اگر آپ غلطیاں کریں گے تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. بالکل صحیح بات ہے. اب صاحب ڈیوڈ وارنر کے اوپر پابندی آئی تھی 6 سال سے کہ وہ کپتانی نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ بھی ان سے ہٹ گئی ہے, اور فی الحال اب آئی ڈونٹ نو کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن ڈیوڈ وارنر کے اوپر سے کپتانی کی جو پابندی تھی وہ ہٹ چکی ہے. اس حوالے سے کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کا ڈیوڈ وارنر ان کی مرضی انہوں نے لگائی, وہ ان کی کپتانی ان کی مرضی. یہ وہ تھا ایک واقعہ جس کی وجہ سے ان پر پابندی لگائی گئی تھی, اور اب انہوں نے میرا خیال ہے ریویو کیا ہے اور انہوں نے اس کو اجازت دے دی ہے. میرا خیال BBL میں وہ کہیں نہ کہیں کپتانی کرتے ہوئے کسی بھی اور جگہ پر کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. انہوں نے چند دن پہلے یہ بھی کہا تھا کہ انڈیا بمقابلہ آسٹریلیا جو سیریز جس کو ہوسٹ کرنا ہے آسٹریلیا نے, اگر اس کے لیے ان کو ضرورت ہوگی تو وہ دستیاب ہوں گے. یہ کافی ایک تھا مسئلہ, اور اگر ان سے ہٹ سکتی ہے پابندی تو پھر اسٹیو اسمتھ کا کیا قصور ہوگا. پھر اسمتھ کی طرف بھی آپ کو جانا پڑے گا کہ اسمتھ بھی اسی میں تھا نا, وہ بھی ان کے اوپر بھی یہی ایک آتی ہے چیز. لیکن اس وقت چونکہ آسٹریلیا میں پیٹ کمنس بہت شاندار انداز سے کپتانی کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کسی ایک جگہ پر 2 کھلاڑیوں کے ساتھ ایک جیسا ہی کسی کو قصوروار کرتے ہیں, کسی کو آپ سزا دیتے ہیں, ایک کو آپ چھوڑ دیں اور دوسرے کو پکڑا رکھیں, تو یہ بھی نامناسب ہے. بہرحال ان کا ڈیوڈ وارنر, ان کا اسٹیو اسمتھ, ان کی مرضی, لیکن برابری کا سلوک کرنا ان کی ڈراپ ان پچ ان کی مرضی.